بہن کی شادی کو 2 سال ہو گئے، ایک بیٹا بھی ہے۔ شادی میں جہیز دینے کے باوجود دوسرے جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے اس نے میری بہن کو 1 مہینہ پہلے 1 طلاق بھیجی، جس آپ کو بہرحال اگر 1 طلاق ہے نا جی تو وہ رجوع ہو سکتا ہے، باقی پہلا جہیز لینا بھی حرام ہے اور مزید مانگنا بھی حرام ہے۔ یہ جو مطالبہ کرتے ہیں شادی والے دولہے والے کہ ہم اب تب لڑکی سے رشتہ کریں گے جب ہمیں جہیز میں گاڑی دیں، فرج دیں، مکان دیں، فلاں دیں، یہ بالکل حرام۔ اب تمہاری مرضی، حرام کھاتے رہو، وہ تمہیں لڑکی بھی دیں، الٹا پیسے بھی دیں۔ عجیب روایت، بعض ملکوں میں لڑکیاں بیچی جاتی ہیں، ان کے پیسے ماں باپ لیتے ہیں، اور بعض ملکوں میں جہیز کے نام پر لاکھوں لڑکیاں جو ہیں بغیر شادی کے بیٹھی ہیں کہ کوئی جہیز کے بغیر شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انا للہ و انا، یہ بالکل حرام ہے۔ بلکہ ایک مسئلہ ساتھ یہ بھی یہ جو شادی ہوتی ہے، مثلا آج رخصتی ہے، یعنی دلہن کو ہم نے لے جانا ہے، تو دلہن کے گھر والے بیچارے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، بڑی دعوتیں ہوتی، یہ کھانا بھی حرام ہے۔ دلہن کے گھر سے کیا کھانا تو ولیمے کا سنت ہے جو دلہا کرے گا، لڑکی والوں کے گھر سے کھانا جو ہے وہ، ہاں کچھ رشتہ دار آ گئے وہ ٹھہرے ہوئے وہ تو کھائیں گے، لیکن یہ کہ نہیں جناب پہلے ان کو کسی بڑے شادی گھر میں پارٹی دو، یہ بالکل حرام۔ باقی تمہاری مرضی۔ تو اب تو حرام کھا کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ڈکار ہی نہیں لیتے، تو مسئلہ سن کے کیا کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ایک مثال ہے، اللہ عالم سچی ہے جھوٹی ہے، ایک بکرا گم ہو گیا تو راستے میں ایک مولوی صاحب جو ان نے پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور اعلان کرتے رہے یہ کس کا بکرا ہے، آ کے لے جائے۔ ایک تھانے دار گزرا وہاں سے اور اس نے کہا مولوی صاحب کب تک کھڑے رہو گے، یہ مجھے دے دو، اگر اس کو آپ کھائیں گے نا تو آپ کو پیٹ میں درد کرے گا، ہمارے اندر بہت اجڑ کھڑے ہیں حرام کے، یہ بھی وہاں جا کے خوش رہے گا۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ لوگ اتنی حرام کے عادی ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ بڑے بڑے اچھے گھرانے بھی یہی کا مطالبہ کرتے ہیں، بڑے یہ کیا کہیں برادری ہے ناک کٹ جائے گی، وہ قرضہ لے کے لڑکی بھی تمہیں دے، قرضے لے کے تمہیں کھانے بھی کھلائے، تمہیں جہیز بھی دے، اور ساری زندگی وہ قرض ادا کرتا رہے، یہ قیامت تک تم پر اس کی لعنت ہوگی اور گناہ ہوگا۔